ایک ہوم میکر ہی گھر کو جنت بنانے کا ہنر رکھتی ہے، اور گھر کو جنت بنانے کے لیے وہ کن کن مراحل سے گزرتی ہے، کن کن اسٹرگلس کو فیس کرتی ہے، نو ڈاؤٹ اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ تو جی آج صبح کا آغاز کچھ اس طریقے سے ہوا کہ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں اور میری چھوٹی بیٹی کچھ ٹائم کے لیے ریسٹ کرتے ہیں۔ آفٹر ریسٹ جب ہم لوگ اٹھتے ہیں تو گھر کی کلیننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو جی یہاں پر ابھی گھر کو نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، اور ایک اچھی وائف اور ایک اچھی مدر بھی وہی ہے جو اپنے گھر کو نیٹ اینڈ کلین رکھتی ہیں اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے۔ تو جی اسی کے ساتھ ساتھ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور اپنے گھر کو اچھے طریقے سے آرگنائز اور ویل مینٹین کیسے رکھ سکتے ہیں، اور اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ ایک آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے بچوں کی تربیت اپنے بچوں کی پرورش کچھ اس انداز سے کریں کہ کوئی دوسرا دیکھ کر آپ کے بچوں کو، اور جب آپ کے بچوں کو دیکھے تو آپ کے بچوں کی تعریف کر کے جو ہے وہ بچوں کی تربیت کی ہوئی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ اپنے گھر میں کچھ اس ٹائپ کا ماحول کریٹ کر کے رکھیں کہ بچے کو کچھ پک کرنے میں آسانی ہو، اور بچہ کچھ بری چیزیں اڈاپٹ نہ کرے، کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر بہت سارے گھروں میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، یہ کچھ اس ٹائپ کا ماحول ہوتا ہے، تو بچے جو ہیں وہ بڑا ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں جب بھی آپ کے گھر میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو بچوں کے سامنے نہ کیا کریں، اور جب آپ کام کر رہی ہوتی ہیں تو جو بھی کام کر رہی ہوتی ہیں اس میں بچوں کو بالکل بھی ڈسٹرب نہ کیا کریں۔ لائک آپ ڈسٹنگ کر رہی ہیں، آپ روم کلین کر رہی ہیں، تو آپ بچوں کو باہر نہیں نکالیں۔ آپ کو روم اگر کلین کرنا ہے تو آپ بچوں کو اپنے روم میں ہی رہنے دیجیے اور روم کو کلین کیجیے، کیونکہ میں کبھی بھی اپنے بچوں کو روم سے باہر جانے کو نہیں بولتی ہوں۔ میرے بچے کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کھیلتے رہے، میں اپنا کام کرتی رہتی ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے آپ اپنے بچوں کو امپورٹنس دینا سیکھیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے بچے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جائیں گے نا تو آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ کے لیے بہت ساری پرابلمز جو بہت سارے لوگ فیس کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بچے تنگ کرتے ہیں، بچے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو یہ سب ان سب چیزوں سے باہر نکل آئیں۔ بچے کبھی بھی تنگ نہیں کرتے ہیں، بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ، کیونکہ آپ جب بچوں کو سمجھ جائیں گی نا تو سمجھیں کہ آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ بچے ٹائم مانگتے ہیں، بچے توجہ مانگتے ہیں، بچے پیار چاہتے ہیں اپنے پیرنٹس سے، اور کچھ بھی نہیں چاہتے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، اپنے بچوں کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کیا کریں، اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً پیار سے گلے لگایا کریں، اور گلے لازمی لگایا کریں، کیونکہ جب آپ اپنے بچوں کو گلے لگائیں گی تو بچہ بڑا خوش ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو چھوٹی موٹی چیز ایز اے گفٹ دیا کریں۔ میں نے یہ نہیں کہتی آپ کو کہ آپ اپنے بچوں کو بہت زیادہ ایکسپینسو گفٹس دیا کریں، نہیں، آپ اپنے بچوں کو چھوٹے موٹے گفٹس لازمی دیا کریں۔ اگر آپ کی حیثیت ہے بڑے گفٹس دینے کی تو آپ اپنے بچوں کو بڑے گفٹس دیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ اپنے بچوں کو چھوٹے موٹے گفٹس دیتے رہا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر جو ہے وہ گفٹس دینے کی ہمت بھی آتی ہے کہ بچہ بھی گفٹ دینا چاہتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ بچے کے اندر ایک پیار آتا ہے کہ بچہ سوچتا ہے کہ جی میرے ماما بابا مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو امپورٹنس دینا سیکھیں، ٹھیک ہے۔ اپنے بچوں کو کبھی بھی اگنور نہ کریں، اپنے بچوں کی پرورش اس انداز سے کریں کہ آپ کو اپنے بچوں کے سامنے یا کسی کے سامنے اپنے بچوں کی وجہ سے کبھی بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ یہاں میں اپنے روم کو صاف کر چکی تھی، اور اٹھتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے میں اپنے روم کو نیٹ اینڈ کلین کرتی ہوں۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ بیڈ کو صاف ستھرا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہی کام کیا کریں آپ لوگ بھی، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑا بہت بھی میس کریٹ ہوا ہوتا ہے وہ صاف ستھرا اور سمٹا ہوا لگتا ہے، روم سمٹا ہوا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو
صاف ستھرا رکھا کریں، اپنے آپ کو گروم کرنا سیکھیں، اپنا لائف سٹائل چینج کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے گھر کو نیٹ اینڈ کلین کریں، کیونکہ ایک عورت ہی بہت اچھے سے جانتی ہے کہ کون سا کام کس ٹائم پر کرنا ہے اور کون سا کام کس ٹائم پر نہیں کرنا ہے۔ اور یہ کوشش کیا کریں کہ فٹافٹ کام کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جب چھوٹے بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو بچوں کے ساتھ کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہر چیز کو جلدی جلدی کرنے کی عادت ڈالیں تو یقین مانیں کہ آپ کا بہت سارا ٹائم جو ہے وہ سیو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو کبھی نہ بھولیں کہ آپ نے اپنے آپ کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، اپنی ہیلتھ کا خیال لازمی رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی دین آپ اپنے گھر کو بہت اچھے سے پروٹیکٹ کر سکتی ہیں، اپنے گھر کو بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ چلا سکتی ہیں۔ میں نے بہت سارے گھر ایسے دیکھے ہیں جہاں پر لیڈیز جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فیل کرواتی ہیں اپنے ہسبینڈس کو کہ وہ بیمار ہیں یا کام نہیں کر سکتی ہیں، تو ان کے گھر جو ہے وہ بکھرے رہتے ہیں، ان کے ہر کام میں جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا کہ سلیقہ نہیں ہوتا، تو اس ٹائپ کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور ایک ایجوکیٹڈ وائف ہی بہت اچھے طریقے سے اپنے گھر کو چلانا جانتی ہے۔ اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ اپنے گھر کو بہت اچھے سے ویل مینٹین رکھیں گی، خود کو ویل مینٹین رکھیں گی، اپنے بچوں کی تربیت آپ اچھے طریقے سے کریں گی، اور آپ اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے چلائیں گی۔ تو ایک ویل ایجوکیٹڈ وائف میں اور ایک جو ان پڑھ وائف ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، ان کے بچوں کی تربیت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھیے گا کہ جو ایجوکیٹڈ وائف ہوتی ہیں ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑے ان کو مینرز ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے بات کرنی ہے، کس طریقے سے ہم نے کسی کے ساتھ پیش آنا ہے، تو اس ٹائپ کی چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ کسی کو دیکھ کر اپنا لائف سٹائل وہی اپنانے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ اس کا لائف سٹائل آپ کے لائف سٹائل سے کافی چینج ہو اور آپ وہ سب چیزیں جو ہیں وہ نہیں کر سکتے ہوں گے جو کسی دوسرے کی لائف میں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں اپنی ہی لائف کو اپنے انداز سے جئیں، اپنا لائف سٹائل چینج کریں، اور اپنے بچوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو برے الفاظ سے، برے القاب سے نہ پکاریں، اور کبھی بھی بچوں کی خوشیوں کو اگنور نہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جب بچوں کی ہوتی ہیں تو بچے اگر آپ کے سامنے چھوٹی موٹی خوشیوں کا اظہار کر دیتے ہیں، کسی خواہش کا ذکر کرتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ وہ پوری کریں، اور اگر آپ سے وہ خواہش ان کی پوری ہو سکتی ہے تو لازمی کیا کریں، کیونکہ بچے جب خوش ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پیرنٹس بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، میں بڑی خوش ہوتی ہوں اپنے بچوں کی چھوٹی موٹی خوشیوں کو پورا کر کے، خواہشیں جو ہوتی ہیں وہ پورا کر کے۔ تو باقی یہ کہ سب کو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت طاقت دیں کہ وہ اپنے بچوں کی خواہشیں خوشیوں کو پورا کر سکیں۔ اور ایک ہاؤس وائف جو ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو کس طرح سے لے کر چلتی ہے۔ معاشرہ یہاں پر کسی دوسرے کو اچھے سے جینے نہیں دیتا ہے، تو لیکن ان سب چیزوں کو، معاشرے کو، اور جو لوگ آپ سے تھوڑا سا حسد کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی لائف کے اوپر طنز کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں سے خود کو بچا کر کس طرح سے چلنا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ باتیں بناتے ہیں، تو آپ لوگوں نے ان لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا ہے اور اپنی لائف کو اپنے سٹائل سے سپینڈ کرنا ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی خوش دیکھ کر نہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک جنرل بات ہے کہ لوگ زیادہ تر حسد کرتے ہیں، اور جب حسد کرتے ہیں تو بہت زیادہ اپنا ہی وہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ صرف اپنی طرف توجہ رکھیں، اپنے بچوں کی طرف توجہ رکھیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھیں، اور اپنے گھر کو اچھی طریقے سے آرگنائز رکھیں،
کیونکہ ایک ہاؤس وائف ہی جانتی ہے کہ اپنے گھر کو کس طریقے سے اس نے سجانا ہے، سنوارنا ہے۔ مجھے اپنے گھر کو بہت زیادہ سجانے سنوارنے کا شوق ہے، لیکن ہم لوگوں کے پاس جسٹ ابھی ایک روم ہے تو میں بہت اچھے سے اس کو آرگنائز نہیں کر سکتی ہوں، لیکن بہت میں کوشش کرتی ہوں تو جہاں تک مجھ سے ہوتا ہے۔ ادروائز یہ کہ کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ صفائی ایک تو ویسے بھی نصف ایمان ہے، دوسرا یہ کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کے گھر آتا ہے تو ایک بہت اچھا سا امپریشن پڑتا ہے اس کے اوپر۔ تو جی میں اپنے بچوں کے لیے کچھ گفٹ لے کر آئی تھی، تو جب میرے بچوں نے دیکھا تو بڑے ہیپی ہو گئے، اور جی ان کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ تو جی اس کے ساتھ ہی میں آج کے ولاگ کا اپنا اینڈ کروں گی، اور میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی، میرا ویڈیو بنانے کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں، اور میں موٹیویشنل ویڈیوز ہی اسی لیے بناتی ہوں کہ کوئی کسی بھی قسم کا جو ہے وہ دل میں اپنے خیال نہ لے کے آئے، اور برے خیالات کو اگنور کیا کریں۔ کوشش کیا کریں کہ اچھے اچھے خیالات آپ کے مائنڈ میں آئیں، اپنے دل کو خوش رکھیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنے فیملی کو خوش رکھیں، اپنے بچوں کو خوش رکھیں جو آپ کو دیکھ کر جیتے ہیں، جن کا سہارا ٹوٹلی آپ ہی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ صرف خوشیاں بکھیریں، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کیجیے گا، اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو آج کی کیسی لگی۔ تو جی اس کے ساتھ ہی میں آج آپ لوگوں سے اللہ حافظ کہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔